اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں مخالفین کی جانب سے پیش کردہ وہ آیات کریمہ کہ جن کا ترجمہ یا غلط مفہوم بتا کر وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس لیے حضور بھی غیب نہیں جانتے۔ چند آیات کریمہ اس سے قبل ذکر ہوئی، آج بھی چند آیات ذکر کی جائیں گی اور اس کی تفاسیر اور مفاہیم بیان ہوں گے۔ یہ چوتھی آیت ہے، اس سے پہلے 3 آیات کریمہ اور اس کا مفہوم بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دو لا يعلم نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ یا جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے، غیب کو نہیں جانتا جو بھی زمینوں میں اور آسمان میں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تم فرماؤ کہ خود غیب نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ تو ابھی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتے ہیں مگر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے۔ اس آیت کے بھی مفسرین نے 2 مطلب بیان فرمائے، اس آیت کے 2 مطلب بیان فرمائے۔ پہلا مطلب تو یہ کہ یہاں غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا، یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے کہ ذاتی علم غیب جو ہے، ذاتی غیب یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور یا تو کل غیب کوئی نہیں جانتا، کل غیب جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 2 طرح کے مطالب مفسرین کرام نے بیان فرمائے اس آیت کریمہ کے تحت، جیسا کہ تفسیر نموذج جلیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ معناہ لا يعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم او جمیع الغیب، یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بغیر دلیل یا بغیر اللہ کے بتائے یا سارے غیب یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی بغیر دلیل غیب یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا اس کے بتائے بغیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا پھر سارے غیب کل غیب یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ہے والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق۔ غیب کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو، وہ غیب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مدارک شریف کی اس توجیہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہے تو وہ غیب ہی نہیں، جو عطائی علم ہے وہ غیب ہی نہیں ہے، اس کو غیب ہی نہیں کہا جاتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں علم غیب عطائی کی۔ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں، یہ مدارک شریف کی تعریف سے پتہ چلتا ہے۔ اب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا، جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے۔ اسی آیت کے کچھ آگے ہے
ما من غائب فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب مبین، ایسی قرآن پاک میں بھی ہے، وما من غائبۃ فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب مبین، فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ بھی غیب آسمان و زمین میں ہے تو وہ لوح محفوظ یا قرآن پاک میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر غیب لوح محفوظ یا قرآن میں موجود ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ ثابت کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اب کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تو اس میں لوح محفوظ بھی ہے، تو لوح محفوظ کا بھی علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ تو اب اس سے تو یہ بھی پتا چلا کہ ہر غیب لوح محفوظ یا قرآن میں موجود ہے، اور لوح محفوظ اور قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالی کے سکھائے سے اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ فتاوی امام نووی میں ہے کہ آیت لا یعلم من فی السماوات، یعنی یہ جو آیت کریمہ جو لوگ پیش کرتے ہیں لا یعلم من فی السماوات، یعنی جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ تو اس طرح کے آیات کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کریمہ، یعنی یہ اور اس کے علاوہ اس کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آئندہ کی باتیں جانتے ہیں، یہ امام نووی فرما رہے، خود فرما رہے، یعنی ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت فرما رہے کہ اس طرح کی آیات کریمہ کہ جس سے یہ ظاہری طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو اس کا کیا معنی ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ غیب کو مستقل طور پر کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن معجزات اور کرامات پس یہ رب کے بتانے سے حاصل ہوئے، نہ کہ بالاستقلال، یعنی رب کی عطا سے یہ حاصل ہوتے ہیں، ذاتی طور پر بغیر رب کی عطا کے یہ کوئی نہیں جانتا۔ امام ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی امام نووی نے فتاوی میں تصریح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیب مستقل طور پر اور سارے معلومات الہیہ کو کوئی نہیں جانتا، یعنی کوئی نہیں جانتا سے مراد یعنی ذاتی طور پر غیب کوئی نہیں جانتا، اور سارے معلومات الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو کل علم یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے، سارے معلومات الہیہ کو کوئی نہیں جانتا، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ شرح شفا خفاجی میں ہے کہ یہ کلام یعنی ایسا کہنا یہ ان آیات کے خلاف نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی ایسا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی غیب جاننے والے ہیں، اس کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، غیب پر مطلع فرماتا ہے، تو فرماتے یہ کلام ان آیات کے خلاف نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ نفی بے واسطہ علم کی ہے، یعنی یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں جانتا، یہ بغیر واسطے علم کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی بغیر واسطے علم غیب کوئی نہیں جانتا، غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی تعلیم سے جاننا یہ تو ثابت ہے، اللہ کے بتائے سے، اللہ کی تعلیم سے جاننا یہ ثابت ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر، اس کا مفہوم بیان ہو گیا۔
اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو جب صاف صریح طور پر قرآن پاک میں اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر کیوں زبردستی تم اپنی طرف سے یہ معنی نکال رہے ہو ایسا ویسا؟ تو آگے اس کا بھی جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس آیت کے یہ مطلب نہ مانے جائیں تو مخالفین کے بھی خلاف ہے، یعنی جو لوگ نہیں مانتے یا اس آیت سے وہ استدلال پیش کرتے ہیں تو ان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ بھی بعض غیبوں کا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس میں بالکل کی نفی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں یا اس جیسی آیات کریمہ میں کلی نفی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بالکل غیب نہیں جانتا، بالکل غیب نہیں جانتا، بالکل کی نفی ہے۔ نیز انہوں نے تو شیطان اور ملک الموت کو علم غیب مانا ہے، ان لوگوں نے بھی تو ملک الموت کے لیے علم غیب مانا، شیطان کے لیے علم غیب مانا، حالانکہ قرآن پاک میں تو ہر ایک کے لیے نفی ہے، کلیہ طور پر نفی ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو پھر تو مخالفین پر بھی یہ آیت فٹ ہو جائے گی۔ دیکھو براہین قاطعہ صفحہ نمبر 50 میں پھر اس آیت کا مطلب بتائیں گے، قرآن کریم میں ہے، یعنی اس آیت کا کیا مطلب آپ سوال کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ آیات کریمہ پیش کرے کہ دیکھو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر اسی سے آپ یہ سوال کر دو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ چند آیات کریمہ ہے اس کو یاد رکھو اور آپ پوچھو کہ یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب بتائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم خدا کے سوا کا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، کسی کی حکومت نہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا کی ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، یعنی اللہ ہی اس کا مالک ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی گواہ ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی وکیل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ یہ چند آیات کریمہ ہے، اس کو آپ سنا دو کہ ان آیات سے معلوم ہوا، جیسے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حکومت، ملکیت، گواہی، وکالت، حساب لینا سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ان آیات کریمہ ان الحکم الا للہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حکم اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ سے تو یہ مفہوم نکالنا چاہیے کہ دنیا میں کسی کی حکومت ہم نہیں مانیں گے، کسی کا حکم بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، تو ہم اور دوسرے کا کیوں حکم مانیں؟ یہ آپ سوال کر سکتے ہو کہ آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ وہاں پر حکم سے مراد حکم ذاتی ہے، اور یہ دوسری حکومت یہ اللہ کی عطا سے۔ ایسے ہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ سب چیزیں۔ تو اب آپ کسی مکان کے مالک کو کیوں بولتے ہیں کہ وہ فلاں گھر کا مالک فلاں ہے، فلاں چیز کا مالک وہ ہے، آپ اس کو مالک کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالی ہے۔ تو جواب تو یہی بنانا پڑے گا ان کو بھی کہ حقیقت میں مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے، اس کی عطا سے بندے بھی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی گواہ ہے۔ تو اب جو ہے وہ کہیں مقدمہ ہوا، وہاں پہ گواہی، نکاح میں گواہ، اور چیز میں گواہ، کہ یہ فلاں گواہ ہے، گواہ کا نام یہ ہے، فلاں یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، حالانکہ گواہ تو کافی اللہ ہے، صرف اللہ ہی گواہ ہے،
وہی کافی ہے، تو پھر اب دوسروں کو یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں گواہ مانتے ہو؟ دوسرے کی گواہی کیوں مانتے ہو؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، دوسروں کو وکیل کیوں بناتے ہو؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ ہی حساب لینے والا ہے، تو پھر تم حساب کتاب کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کو محاسب کیوں بناتے ہو؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب بادشاہ اسلام کو حاکم، ہر شخص کو اپنی چیزوں کا مالک، مشرکین کو بھی اپنا وکیل، محاسب، اور عام لوگوں کو مقدمات کا گواہ مانا جاتا ہے۔ یہ کیوں مانا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان آیات میں حکومت، ملکیت وغیرہ سے حقیقی اور ذاتی مراد ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی آیات کریمہ ہے یہاں پر مراد کیا ہے؟ حقیقی اور ذاتی مراد ہے، اور دوسروں کے لیے یہ اوصاف بعطائے الہی مانے گئے، یعنی یہ تمام صفتیں اللہ کی عطا سے انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح آیات غیب میں بھی یہی توجیہ کرنا اب لازم آ جائے گا کہ یہی توجیہ کی جائے، یہی توضیح بیان کی جائے، یہی وضاحت کی جائے کہ حقیقی کی غیر سے نفی ہے اور عطائی کا ثبوت ہے۔ یعنی یہاں پر حقیقی غیب، یہاں پر غیر سے نفی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو وہاں پر حقیقی ملکیت مراد ہوتی ہے، حقیقی غیب مراد ہوتا ہے، حقیقی علم مراد ہوتا ہے، حقیقی توکیل مراد، وکالت مراد ہوتی ہے، اور عطائی کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی اللہ کے عطا سے جو ہے وہ کوئی کسی کا مالک بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی عطا سے گواہ بھی بنتا ہے، اللہ کی عطا سے حساب لینے والا بھی بنتا ہے، اللہ کی عطا سے کوئی حاکم بھی بنتا ہے، ورنہ حقیقت میں حاکم اللہ ہی تعالی ہے، غیب جاننے والا اللہ ہی تعالی ہے ذاتی طور پر۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ حقیقی کی غیر سے نفی ہے اور عطائی کا ثبوت ہے، یعنی یہاں پر تو عطائی کا ثبوت ہے، یعنی عطائی تو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر عطائی آپ اس میں نہیں مانو گے تو آپ پھر زندگی میں آپ کو کچھ بھی نہیں، پھر ایسا ہو جائے گا کہ کچھ بھی مت مانو، کچھ بھی مانو گے اگر، تو اب وہ صفت حقیقت میں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، یہ تو ابھی چند میں نے مثالیں پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے نا، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اب آدمی اگر سننے والا ہو تو کیا وہ شرک کر رہا، مشرک ہو گیا وہ؟ دیکھنے والا ہے، اندھا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے، تو کیا وہ اندھا ہو جائے کہ دیکھ رہا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حقیقی، وہ سمیع ہے کہ وہ اس کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، وہ سننے والا ہے لیکن کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سننا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، اس کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، اسی طریقے سے اس کا غیب اور ہے جو کہ ذاتی ہے، اور ہم جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین کے لیے غیب مانتے ہیں، وہ غیب نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر یہ آیات کریمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ چوتھی آیت، اب پانچویں آیت ذکر فرماتے ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ کو جو ہے مخالفین جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو شعر نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھا رہا، یہ نہیں سکھایا، اور تم کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ نے سکھا دی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو شعر نہیں سکھایا، شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ تو مفسرین نے اس آیت کے 3 مطلب بتائے۔ اولاً یہ کہ وما علمناہ الشعر، یہاں پہ علم جو ہے تو علم کے چند معنی ہیں،
علم کے چند معنی ہیں: جاننا، ملکہ یعنی مشق اور تجربہ وغیرہ، ملکہ حاصل ہونا، ملکہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ایک دم ایکسپیرینس، یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا علم ہو جانا، سیکھ لینا، جیسے کہ آپ نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، کالج میں، مدرسے میں، استاذ کے پاس کچھ سیکھا لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نے وہ چیز پریکٹیکل میں نہیں کی تو ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ عالم تو ہے، عالم کا مطلب یعنی جاننے والے تو ہیں، جاننے والے تو ہوئے، آپ کو علم تو ہے۔ تو ایک ہوتا ہے فرماتے ہیں جاننا، اور ایک ہوتا ہے ملکہ، ملکہ حاصل ہونا اس پر، یعنی مشق اور تجربہ وغیرہ ہو، پورا تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو۔ اس جگہ علم کے دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں، جاننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ ملکہ کی نفی ہے کہ ہم نے شعر کہنے کا ملکہ نہ دیا، نہ یہ کہ ان کو اچھا برا صحیح غلط شعر پہچاننے کا شعور نہیں دیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ شعر پہچانتے ہی نہیں کہ کون سا شعر اچھا ہے، کون سا برا ہے، اور کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا، یعنی صرف شاعری نہیں بنا دیا۔ جیسے کہ شاعر ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں مشاعرے میں، تو ہم نے ان کو یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شعر پر ملکہ نہ دیا، کیا مطلب؟ شعر گوئی کا، شعر و شاعری کا ملکہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ ان کو جاننا بھی نہیں آتا، سمجھنا بھی نہیں آتا کہ کون سا شعر صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، یہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ شعر کے دو معنی ہیں، دوسری توجیہ یہ ہے اس آیت کی کہ شعر کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وزن و قافیہ والا کلام، یعنی جیسے کہ عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے نعتیہ کلام آپ لوگ سنتے ہیں، تو اس میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک جو ہے شعر دوسرا مصرع جہاں ختم ہوتا ہے تو وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی حرف ہوتا ہے یا ایک ہی طرح کی لے ہوتی ہے، وہاں پر وہ وزن ہوتا ہے، اس وزن کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے۔ تو ایک تو وزن اور قافیے والا کلام یعنی جیسے غزل، اور دوسرے جو شعر کہتے ہیں نا، شعر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی اور وہمی خیالی باتیں، اس کو بھی شعر کہا جاتا ہے۔ شعر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے یعنی بس جو ہے وہ محبوب کے لیے محبوب کی تعریف میں بولنا شروع کر دیا تو زمین آسمان ایک کر دیا، اور جھوٹی جھوٹی باتیں اس سے منسوب کرنی شروع کر دی۔ اور یہ پہلے کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، اسی طرح کی باتیں کی جاتی تھی اور کسے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو وہ والا شعر یہاں پر یہ بھی معنی ہوتا ہے شعر کا۔ تو شعر میں کا معنی ایک یہ ہوتا ہے جھوٹی اور وہمی اور خیالی باتیں، چاہے نظم ہو یا نثر میں ہو، چاہے نظم میں ہو یعنی جیسے پڑھتے ہیں، یا نثر میں ہو یعنی جیسے میں بول رہا ہوں اس طریقے سے بولنے والی، لیکن جھوٹی باتیں، تو اس کو بھی شعر کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہی دوسرے معنی مراد ہے، اس آیت کریمہ میں یہی دوسرے والے معنی مراد ہے کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، کیا مطلب؟ یعنی جھوٹ کہنا نہیں سکھایا، وہمی اور خیالی باتیں کرنا نہیں سکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عیب کی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ تو یہی دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی ہم نے ان کو جھوٹی اور وہمی باتیں نہیں سکھائی، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ یہ تو دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ شعر سے مراد اس جگہ اجمالی کلام ہے، یعنی ہم نے ان کو ہر چیز کی تفصیل بتائی ہے، اجمال نہیں بتایا۔ اجمال کہتے ہیں شارٹ، سمجھ میں آئی بات؟ اجمال کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایسے ہی ایک اوپر سے بتا دینا، اس کو کہتے ہیں اجمال، خاکہ بتا دینا، شارٹ میں پوری بات بتا دینا، اس کو کہتے ہیں اجمالی بات۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر شعر سے مراد یہ ہے اس جگہ کہ اجمالی کلام،
شعر سے مراد یعنی ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا. کیا مطلب؟ یعنی اجمالی کلام نہیں سکھایا, اجمالی کلام, اجمالی بات نہیں بتائی, بلکہ جو کچھ بھی بتایا وہ سب تفصیل میں بتایا, تفصیل کے ساتھ بتایا. اجمال میں شارٹ میں نہیں بتایا, بلکہ ہر چیز کی تفصیل بتا دی. یہ معنی مراد ہے. تو شعر سے مراد اس جگہ اجمالی کلام ہے, یعنی ہم نے ان کو ہر چیز کی تفصیل بتائی, نہ کہ معمی اور اجمالی باتیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھوڑ دیا کہ کچھ سوال ذہن میں آ جائے کہ بھئی اس کا کیا جواب ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. نہیں, ہر چیز کی تفصیل بتا دی. اور شعر کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے, شعر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اجمالاً عام طور پہ جیسے کسی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں, شعر کہتے ہیں نا, تو شعر میں عام طور پہ اجمال ہی ہوتا ہے, اس کی تفسیر کرنی پڑتی ہے. اجمال کا مطلب یعنی بہت سمیٹ کر اور بیان کر دیا جاتا ہے, سمیٹ کر, پھر اس کی تفصیل کرنی پڑتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو یہاں پر یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اجمالی باتیں اور معمی نہیں بتائے اور سکھائے, بلکہ تفصیل بتائی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, قرآن پاک میں بھی ہے تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کی تفصیل سکھا دی. علم بمعنی ملکہ, تو یہاں پر علم ملکہ کے معنی میں, یعنی علم ملکہ حاصل ہونے کے معنی میں اگر لیا جائے کہ ملکہ حاصل ہونا, تو قرآن کریم فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا. یعنی یہاں پر علم کو ملکہ کے طور پر بھی اگر لیا جائے تو یہ بھی لینا صحیح ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ علم بمعنی ملکہ کیسے لے رہے ہو, ملکہ کا مطلب یعنی ایک دم جو ہے وہ مشق اور تجربے والی چیز, ہاں کسی چیز پر ایکسپیرینس حاصل ہو جائے, کمانڈ حاصل ہو جائے, اتھارٹی حاصل ہو جائے, آدمی ایک دم جو ہے پختہ ہو جائے اس چیز میں, تو وہ اس کو کہتے ہیں ملکہ. تو علم بمانا ملکہ, علمناہو ہم نے نہیں سکھایا, ما علمناہو ہم نے ان کو نہیں سکھایا. کیا مطلب؟ یعنی ملکہ یہاں مراد ہے, جیسے کہ دوسری آیت کریمہ میں بھی, دوسری ایک آیت ہے اس میں بھی علم بمانا ملکہ ہے. علمناہو صنعۃ لبوس لکم, ہم نے ان کو تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا. تو دیکھو یہاں پر جو سکھایا, ہم نے ان کو سکھایا, تو کیا مطلب؟ یعنی ملکہ. یہاں پر بنانا سکھایا کا مطلب یعنی پورا ایکسپیرینس فل سکھا دیا. تو یہاں پر دیکھو علمناہو کا معنی ملکہ ہے, ویسے ہی وہاں پر بھی ما علمناہو کا مطلب بھی ملکہ لیا جائے. دیلمی سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ علموا بنیکم الرمی. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا بنیکم الرمی. کیا مطلب؟ یعنی اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ, اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ. تو یہاں پر سکھانے سے مراد کیا ہے؟ ملکہ ہی تو ہے. یہاں پر بھی سکھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو اچھے سے تیر چلانا سکھاؤ, یعنی ایکسپیرینس فل ہو جائیں تیر چلانے میں. یہ مطلب ہے سکھاؤ. یہ نہیں کہ بس صرف بتا دو کہ ایسے رکھتے ہیں, ایسے کھینچتے ہیں, ایسے مارتے ہیں, بس یہ ہے تیر مارنا. یہ اتنا سکھانا نہیں ہے, بلکہ مارنے پر ان کو ملکہ حاصل ہو جائے. یہاں پر علمناہو دیکھو, علمو یہاں پہ بھی علمو آیا. یہ عربی کا یہ فعل ہے, عربی الفاظ ہے, تو ویسے ہی قرآن پاک میں ہے علمناہو. تو اب اس وجہ سے اب جواب میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملکہ مراد ہے. علمناہو یہاں جو علم کی بات, سکھانے کی بات ہے, تو ملکے کی بات ہے, جیسے کہ قرآن پاک میں ہے, حدیث پاک میں بھی ہے علموا بنیکم الرمی. روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ والأصح انه كان لا يحسنه ولكن كان يميز جيد الشعر ورديا. کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ
شعر بخوبی کہتے نہ تھے لیکن اچھے اور ردی شعر میں فرق فرما لیتے تھے. یعنی آپ جانتے تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون سا شعر صحیح ہے کون سا غلط ہے. ہاں آپ شعر گوئی نہیں کرتے تھے, یعنی کوئی شاعر نہیں تھے, شاعر نہیں تھے کہ آپ کو شاعر کہا جائے, شاعر مشہور نہیں تھے, شعر گوئی کرتے نہیں تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے, آپ کو علم تھا لیکن آپ شاعر نہیں تھے, بخوبی کہتے نہ تھے. روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے, یعنی وما علمناہ الشعر جو ہے تو اسی آیت کے ماتحت ہے, یہی اسی مقام میں کہ ان المحرم علیہ انما ہوا انشاء الشعر, کہ حضور کے لیے شعر بنانا منع تھا. یعنی شعر بنانا سے مراد وہاں پہ شعر سے مراد وہی جھوٹی جھوٹی اور وہمی اور خیالی باتیں ہے نا, کسی کے لیے جو ہے وہ زمین و آسمان ایک کر دینا, جھوٹی جھوٹی باتیں. یہ پہلے زمانے جاہلیت میں بہت بڑے بڑے عرب کے شعراء مشہور تھے, شعرائے عرب مشہور تھے ہر چیز میں. قتل و قتال کی بات چلتی تو وہاں کے جو ہے وہ اس جو ہے درجے کے شعراء, یہ بڑے بڑے شعراء, مشہور شعراء, فصیح و بلیغ, ایسے شعراء کہ ان شاعروں کے اشعار کو دیکھ کر عربی قواعد بنائے گئے. ایسے بڑے بڑے شاعر تھے. یعنی مدرسے میں ابھی بھی ان شعراء کی جو ہے نا وہ کتابیں پڑھائی جاتی, ہم لوگوں نے پڑھی ہے. وہی شعراء جو زمانے جاہلیت کے شعراء تھے نا, اور کیسی کیسی باتیں کہتے تھے, وہ شعر کی طرف نظر نہیں کرتے, کیا کیا پھیکم پھاک کرتے تھے وہ لوگ. لیکن ان کے الفاظ وہ فصیح و بلیغ ہوتے تھے, تو عربی سیکھنے کے لیے, فصاحت اور بلاغت کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ اشعار پڑھائے جاتے. تو یہاں پر وہ معنی ہے, روح البیان صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے شعر بنانا منع تھا, یعنی اس قسم کے حضور شاعر نہیں تھے, اور ایسی شعر و شاعری کرنا بھی منع تھا. تو وہی یہاں پر ہے وما علمناہ الشعر, یہاں پر جو سکھانے کی نفی کی گئی ہے وہ اسی طرح کی شعر کی نفی کی گئی. شعر کے معنی ہے جھوٹا کلام. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو شعر ہے, شعر کے معنی ہے جھوٹا کلام, وہمی خیالی. تو کفار مکہ جو ہے نا وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو شعر ہے, کیونکہ وہ عرب میں اس وقت شعر و شاعری بہت مشہور تھی. ہر چیز میں جس نے دیکھا دیوان پورا کا پورا لکھ دیا, اپنے محبوبہ کے لیے شروع کیا کئی دیوان, دیوانے جو ہے وہ حماسہ ہو جائے یا دیوانے متنبی ہو جائے, یہ سب. تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو شعر ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر ہیں, بل ہوا شاعر. تو اس شعر سے ان کی مراد کیا تھی, جھوٹا کلام. شعر سے مراد جھوٹا کلام. تو ان کے اس بکواس کی تردید اسی آیت نے کر دی, کیونکہ فرمایا گیا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یعنی اسی آیت کے اخیر میں ارشاد ہو گیا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. کیا مطلب, یعنی وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. یہاں اگر شعر سے مراد منظوم کلام ہو تو اس عبارت سے آیت کا کیا تعلق ہوگا. یعنی اب یہاں پر شعر سے مراد جو ہے وہ منظوم کلام اگر لیا جائے, منظوم کلام, تو اب اس عبارت سے آیت کا کیا تعلق ہوگا, کیا معنی ہوگا. یعنی ابھی میں نے شعر کا تو ایک معنی بتایا, اب اگر شعر سے مراد منظوم لیا جائے, یعنی جیسے کہ آپ لوگ نعت شریف سنتے ہیں تو نظم ہوتی ہے نا, مصرع, اس کا ردیف ہوتا ہے, قافیہ ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے, اور اس نہج پہ اس وزن پہ جو ہے سب شعر پڑھے جاتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہاں اگر شعر سے مراد منظوم کلام ہو تو اس عبارت سے آیت کا کیا تعلق ہوگا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق جو ہے وہ آئندہ سنی دینی نشست میں اس کے آگے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلک حق, مسلک اہل سنت, جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں, اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے.